السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں محمد احسان اللہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس، ڈی جی ایف آئی اے واجد ضیاء کابینہ کو شوگر سکینڈل کی رپورٹ پیش کی۔ 200 صفحات پر مشتمل رپورٹ تیار کی گئی ہے، جس میں فورینسک آڈٹ بھی شامل ہے۔ شوگر ملز نے کتنی چینی پیدا کی اور کہاں فروخت کی، رپورٹ میں مکمل تفصیل بھی شامل ہے۔ شوگر ملز نے کتنی چینی پیدا کی اور کہاں فروخت کی، رپورٹ میں شامل ہے۔ رپورٹ میں چینی کی بے نامی خریداروں کا ذکر بھی شامل ہے۔ حکومت کی جانب سے ایکسپورٹ کی اجازت کا بھی ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے، جبکہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلے بھی رپورٹ کا حصہ ہیں۔ سبسڈی کس کے حکم پر اور کیوں دی گئی، رپورٹ میں واضح بتایا گیا ہے۔ چینی مافیا کی جانب سے سٹا کیسے کھلا گیا، یہ فورینسک آڈٹ رپورٹ کا حصہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آخر کار پردیسیوں کی بھی سنی گئی۔ حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کے بعد پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ چل پڑی۔ موٹر وے پر گاڑیاں نصف سیٹوں کے ساتھ چل رہی ہیں، جبکہ کرایہ پرانا ہی لیا جائے گا۔ جی ٹی روڈ پر گاڑیوں کی سیٹیں خالی نہیں ہوں گی اور کرایہ 15 سے 20% کم ہوگا۔ پنجاب میں جی ٹی روڈ پر 20% کم کرائے کے ساتھ گاڑیاں چلائی جائیں گی، تاہم موٹر وے پر سفر کرنے والوں کو پرانے کرائے ہی ادا کرنا ہوں گے۔ چیئرمین آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن عصمت اللہ نیازی کا کہنا تھا، پنجاب حکومت مکمل طور پر ہمارے ساتھ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جی ٹی روڈ پر مکمل طور پر گاڑیاں چلائیں گے۔ ہمارے ساتھیوں نے عوام اور ملکی مفاد کے فیصلے کے لیے، کیونکہ عید کا موقع ہے، چاہتے تھے حکومت کی کوشش کا فائدہ عوام کو پہنچے۔ 56 روز بعد ٹرین پٹری پر آ گئی، 30 ٹرینیں چل پڑیں۔ پردیسیوں کی گھروں کو واپسی، کراچی سے 9 ٹرینیں منزلوں کی جانب روانہ ہوئی ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پر خصوصی احتیاطی اقدامات بھی دیکھنے کو آئے، ہر مسافر کو چیک کیا گیا۔ ریزرویشن دفاتر بند، آن لائن بکنگ جاری ہے۔ کرونا وائرس کے باعث 15 ریلوے آپریشن 2 ماہ بعد بحال ہو گیا ہے اور ملک بھر میں ٹرینیں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ کراچی سے بھی ٹرین آپریشن بحال ہو گیا اور عوام ایکسپریس 456 مسافروں کو لے کر پشاور کے لیے روانہ ہوئی۔ کراچی سے مجموعی طور پر 9 ٹرینیں اپنی منزل کی جانب روانہ ہوئیں۔ ریلوے اسٹیشن پر سینیٹائزنگ اور واک تھرو گیٹ بھی نصب کیے گئے ہیں۔ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے 30 ٹرینوں کا شیڈول بھی جاری کیا گیا ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق ٹرینوں کی ریزرویشن دفاتر بند ہیں، بکنگ صرف آن لائن کی جائے گی۔ مسافروں کو روانگی سے 1 گھنٹہ پہلے اسٹیشن میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ اہل خانہ اسٹیشن نہیں آ سکیں گے۔ مسافروں کو ماسک پہننے، سینیٹائزر، دستانے اور صابن اپنے ساتھ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا ٹرینوں کی ٹکٹوں کی خریداری کے حوالے سے اہم اعلان، کہا آن لائن سسٹم پر دباؤ کی وجہ سے راولپنڈی، لاہور، کراچی، ملتان، سکھر، پشاور اور کوئٹہ میں ٹکٹ کی ریزرویشن کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی۔ ٹکٹوں کی بکنگ کل صبح 8 سے 5 بجے تک کی جا سکے گی۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ 31 جولائی تک بہت ساری تحقیقاتیں ہوں گی۔ 31 جولائی تک جھاڑو پھرے گا اور 31 جولائی تک تھوڑا سا مارجن بھی دے دیں، کیونکہ جون کا مہینہ میں کوئی وہ منتری نہیں ہوں یا کوئی پرومس نہیں ہوں۔ 31 جولائی میں نے کہا 15 دن کا مجھے مارجن دے کے رکھیں۔ اور شہباز شریف بڑے ٹارزن بنے ہوئے ہیں کہ میں یہاں رہوں، اس کو پتہ لگ گیا کہ میرا نام واچ لسٹ میں آ گیا اور میں جا رہا ہوں ای سی ایل میں، تو وہ ٹارزن بن رہا ہے۔ یہ سارے بزنس مین ہیں، اس کو پتہ ہے کہ وہ جا رہا ہے ای سی ایل میں، بلیک لسٹ میں اس کا نام آ چکا ہے، واچ لسٹ میں اس کا نام آ چکا ہے۔ اب اگلا مرلہ ای سی ایل میں، وہ کسی لمحے اس کا نمبر آ جائے۔ چینی سکینڈل میں جو لوگ آئے ہیں قوم معاف نہیں کرے گی، اور ہم نے اگر ذرا سی بھی کوتاہی کی تو قوم ہمیں بھی معاف نہیں کرے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میئر اسلام آباد انصر عزیز کی معطلی کا نوٹیفیکیشن معطل کر کے عہدے پر بحال کر دیا۔ وفاقی حکومت نے میئر اسلام آباد کو کرپشن کے الزامات پر 90 دن کے لیے معطل کر دیا تھا۔ میئر کی معطلی کا فیصلہ اسلام آباد میں انٹرا سٹی ویگن اڈوں کو خلاف ضابطہ ٹھیکہ دینے پر کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے تھے۔ عدالت نے سیکرٹری چیئرمین لوکل کمیشن کی جانب سے پیش کیے گئے ریکارڈ پر برہمی کا اظہار بھی کیا گیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس دیے کہ عدالت میں ریکارڈ ایسا پیش کیا جاتا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے استفسار کیا کہ کیا
MCI کے ساتھیوں اجلاسوں کے ایجنڈے میں میئر کی معطلی شامل تھی اور پھر اس کے بعد سیکرٹری چیئرمین لوکل کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ اجلاس کے ایجنڈے میں میئر کی معطلی شامل نہیں تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میئر اسلام آباد کی 90 روز کے لیے معطلی کا نوٹیفکیشن معطل کرتے ہوئے شیخ انصر عزیز کو بحال کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد پر لائن پر موجود ہیں رانا کامران، ان سے مزید جانیں گے۔ جی رانا کامران، بتائیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میئر اسلام آباد کی 90 روز کی معطلی کا نوٹیفکیشن معطل کر دیا ہے۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چونکہ میئر کے خلاف انکوائری چل رہی جس میں کیٹل منڈی کی ایکشن تھی، اس کے علاوہ ہولڈنگ بورڈ کا ایشو تھا، کوئی ٹیکس کے ایشو تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی انکوائری جتنی ان کے خلاف کمیشن رپورٹ قائم کر رہی تھی اس میں سے کسی بھی ایلیگیشن میں ان کو معطل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ایک نئی چیز ان کے خلاف پیدا کی گئی تھی جو جس کا بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد جس دن ان کو معطل کیا گیا ہے اس دن جو کابینہ تھی، کابینہ کے ایجنڈے پہ بھی یہ نہیں تھا کہ آج ہم میئر اسلام آباد میں ڈسکس کریں گے۔ تو ہائی کورٹ نے کافی اس پہ بحث کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ یہ بدسلیقی پہ مبنی ہے اور کچھ خدا کا خوف کریں، اس طرح کے ہتھ کنڈے کر کے ایک عوام کو آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ بالکل اداروں میں کوآرڈینیشن نہیں بحال کر رہے اور اداروں کو پروموٹ کرنے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے اگر کوئی کام کرتا تھا اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، تو اس طرح کے آج موجود عدالت نے ریمارکس دیے اور انہوں نے کافی اس حوالے سے کافی سخت الفاظ کا بھی استعمال کیا، اور انہوں نے جو میئر اسلام آباد ہے شیخ انصر عزیز ان کو عہدے پر بحال کر دیا اور ان کو کہا کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں۔ جی رانا کامران، یہ بتائیے گا شیخ انصر نے اپنے آفس میں کام کرنا شروع کر دیا ہے اس نوٹیفکیشن کے بعد؟ اس کے بعد شیخ انصر نکلے ہیں تو سیدھے اس کے بعد وہ میئر آفس گئے ہیں جہاں پہ کارکنوں کا بھرپور MCA کے ڈپٹی میئر سید شان نقوی ان کے عملہ تھے، تو جو MCA کے عملہ تھا انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ اس کے بعد وہ پھر ابھی اس کے بعد وہ گاؤں میں پہنچے ہیں جہاں پہ وہ کچھ جو کرسچن کمیونٹی کے کچھ لوگ ہیں جن پہ وہ کورونا کے حوالے سے اور عید کے حوالے سے کوئی راشن وغیرہ تقسیم کریں گے، تو انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑے بھرپور طریقے سے اسی وقت شروع کر دی ہیں، اور بالکل اس کے بعد فوری بعد وہ میئر آفس گئے ہیں اور انہوں نے اپنا وہاں پہ جوائننگ دینے کے بعد کچھ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر انہوں نے اپنا جو شیڈول ورک ہے وہ شروع کر دیا۔ جی بہت شکریہ رانا کامران، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنا جو شیڈول ورک ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میئر اسلام آباد کے 90 روز کے لیے جو معطلی کا نوٹیفکیشن تھا وہ معطل کرتے ہوئے شیخ انصر عزیز کو بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور اب کرونا کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کرونا سے 24 گھنٹوں میں 32 اموات، تعداد 1017 ہو گئی، مزید 2193 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے، ملک بھر میں کرونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 48,091 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ایک دن میں 32 افراد جاں بحق بھی ہو گئے ہیں، جس کے بعد اموات کی تعداد 1017 ہو گئی۔ کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2193 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب میں 17,382، سندھ میں 18,964، خیبر پختونخوا میں 6,815، بلوچستان میں 2,968، گلگت بلتستان میں 579، اسلام آباد میں 1,235، جبکہ آزاد کشمیر میں 148 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں اب تک 4,29,600 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 15,346 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کرونا وبا کے باعث انتہائی غیر معمولی حالات کا سامنا ہے، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ترجیحات کو فوکس کرنا ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آئندہ مالی سال میں غیر ضروری اخراجات میں مزید کمی کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں صحت اور سماجی شعبوں کو ترجیح دینے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ کورونا کے باعث مشکل صورتحال کا سامنا ہے، محکمے اپنے غیر ضروری اخراجات کم کریں۔ عثمان بزدار کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ایوان وزیر اعلیٰ میں منعقد ہوا، جس میں آئندہ مالی سال 2020 اور 21 کے بجٹ اور سالانہ ترقیاتی پروگرام 2020 اور 21 کا جائزہ لیا گیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ اور سالانہ ترقیاتی پروگرام کے حوالے سے مختلف تجاویز بھی زیر غور کیا گیا۔ دنیا بھر میں کرونا 3,29,000 زندگیاں نگل گیا، مریضوں کی تعداد
50,85,000 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 94,994، برطانیہ میں 35,704، اٹلی میں 32,330، اسپین میں 27,888، فرانس میں 28,132، ایران میں 7,183، میکسیکو میں 6,090، افغانستان میں 187 اور سعودی عرب میں 339 اموات۔ دنیا بھر میں مہلک کرونا وائرس کی دہشت قائم ہے اور دنیا بھر میں مریضوں کی جو تعداد ہے وہ 50,85,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 3 لاکھ سے زائد افراد لقمہ اجل بھی بن گئے ہیں۔ روس کورونا کا نیا گڑھ بن گیا ہے، ایک دن میں 135 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ مریضوں کی تعداد 3,08,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ روس میں کورونا سے مزید 135 افراد کی ہلاکت کے بعد اموات کی تعداد 2,900 سے زائد ہو گئی ہے۔ بلیٹن میں دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سیاسی منظرنامے سے بھی خبر ہے اور بلوچستان اسمبلی کے رکن اور سابق گورنر سید افضل آغا کورونا وائرس کا شکار ہونے کے بعد کراچی کے نجی اسپتال میں انتقال کر گئے۔ سید فضل آغا کا کورونا ٹیسٹ کچھ روز قبل مثبت آیا تھا۔ سید فضل آغا بلوچستان اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام فے کے رکن بھی تھے۔ وہ 1997 سے 1999 تک بلوچستان کے گورنر رہے، جبکہ 80 کی دہائی کے آخر میں سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین کے فرائض بھی انجام دیے تھے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں قتل و غارت سے توجہ ہٹانے کے لیے فالس آپریشن کر سکتا ہے۔ بھارتی فوج جنگی جرائم میں ملوث ہے۔ بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں ایک روز قبل 15 گھروں کو نظر آتش کر دیا۔ بھارتی حکومت کشمیر کی ڈیموگرافی تبدیل کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھارت پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی سیکورٹی فورسز مظلوم کشمیریوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح مودی حکومت جنگی جرائم کی مرتکب ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ گزشتہ روز بھی بھارت کی قابض افواج نے مقبوضہ کشمیر میں 15 گھروں کو آگ لگائی۔ انہوں نے کہا کہ 9 لاکھ بھارتی افواج مظلوم کشمیریوں پر وحشیانہ اور بے ایمانہ تشدد کر رہی ہیں اور مظالم ڈھا رہی ہیں۔ مقبوضہ وادی چنار میں متعارف کرائے گئے نئے قانون کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مقبوضہ وادی کشمیر میں آبادی کے تناسب میں تبدیلی جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کی قابض درندہ صفت افواج نے مودی حکومت کی ایما پر روایتی طریقہ کار کے تحت اسی وقت بھارتی افواج نے بارودی دھماکوں سے گھروں کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے زور دیا ہے کہ کورونا سے متاثر ہونے والے تمام ممالک کو موذی وائرس کے تدارک کے لیے مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کا عالمی اقتصادی فورم کے کووڈ-19 ایکشن پلیٹ فارم سے خطاب میں کہنا تھا کہ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے حالات یکسر مختلف ہیں۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت میں کورونا وائرس تیزی سے نہیں پھیلا۔ ترقی پذیر ممالک کو بھی پاکستان جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ طبی سہولتوں کی بہتری کے لیے مالی وسائل کی ضرورت ہے۔ عالمی قرضوں کے باعث ہمارے جیسے ملک طبی سہولیات پر خرچ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان کو کورونا وائرس کے ساتھ غربت کا بھی سامنا ہے۔ کورونا وبا کے باعث پاکستان میں 2.5 کروڑ خاندان بے روزگار ہوئے ہیں جو یومیہ اجرت پر کام کرتے تھے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج لاک ڈاؤن سے عوام پر پڑنے والے اثرات سے نمٹنا ہے۔ رواں سال پاکستان کے لیے بہت ہی مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس کے شرکاء کو بتایا کہ پاکستانی حکومت نے کورونا وائرس کی وبا سے متاثرہ لوگوں کے لیے احساس کیش پروگرام شروع کیا اور 1 کروڑ سے زائد خاندانوں کو مدد کر کے چکے ہیں، اور جبکہ ان کی مدد کے لیے رضاکار فورس بھی میدان میں اتاری ہے۔ سعودی عرب میں پاک میڈیا فورم کے زیر اہتمام عقیدہ ختم نبوت کے عنوان سے آن لائن کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں دنیا بھر سے شرکاء نے شرکت کی، جن سے ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب مولانا محمد الیاس چنیوٹی نے عقیدہ ختم نبوت پر خطاب کیا۔ دارالحکومت ریاض میں منعقد ہونے والے آن لائن سیشن میں شریک شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ممبر پنجاب اسمبلی مولانا محمد الیاس چنیوٹی کا کہنا تھا کہ جب ہمارے آئین میں قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے اور اس کے علاوہ بھی قادیانی کو کوئی مذہب نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات میں بگاڑ ڈالنے کے لیے ایک فتنہ ہے، جسے پاکستان کے آئین کی روح سے غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے، مگر ہمارے حکمران ایک جانب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو دوسری
جانب ان کو حقوق دینے کی بات کرتے ہیں جو ریاست مدینہ سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف ہے اور عالمی پاکستان مخالف قوتوں سے مل کر ملک کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کے ایسے تمام ارکان کو سامنے لانے کی ضرورت ہے جنہوں نے قادیانیوں کو اقلیت کمیشن میں لانے کی بات کی ہے۔ کانفرنس سے مولانا اسد اللہ رانا عبدالرؤف نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ مسلمانوں کے لیے عقیدہ ختم نبوت ایمان کا ایسا روشن پہلو ہے جسے مان کر ہم اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ آخر میں پاک میڈیا کے عہدیداروں نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت کی اشاعت کے لیے ہم ہمیشہ ایسی کانفرنس کا انعقاد کرتے رہیں گے تاکہ عام مسلمان گمراہ نہ ہو سکیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے موجودہ صورتحال کو لمحہ فکریہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے صحیح فیصلے کرنا ہوں گے۔ سندھ میں کرونا وائرس کی صورتحال سے متعلق بیان میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ میں ایک روز میں کرونا کے 1017 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جو اب تک ایک روز کے سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 6164 ٹیسٹ کیے گئے، 904 مریض مزید صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں، جس کے بعد صوبے میں صحت یاب ہونے والوں کی جو تعداد ہے وہ 5645 ہو گئی ہے۔ مراد علی شاہ نے ایک بار پھر عوام کو احتیاط برتنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو کورونا سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہوں۔ عوام کے تعاون سے ہی ہم کورونا سے جنگ میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فروقی میڈیا بریفنگ دے رہی ہیں۔ کانفرنس منعقد ہوئی جس میں مرد و خواتین نے شرکت کی۔ دارالاسلام کے ڈائریکٹر عبدالمالک مجاہد کا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ فتح مکہ ایک شاندار فتح تھی۔ فتح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو عام معافی دے دی۔ کافی لوگ مسلمان ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شرک نہ کرنے، زنا اور چوری نہ کرنے کی تاکید پر بیعت لی اور انہیں اپنے اپنے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ مکہ کی فتح عرب سے مشرکین کے مکمل خاتمے کی ابتدا ثابت ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد ایک کثیر تعداد حلقہ بگوش اسلام ہوئی جن میں سر فہرست سردار قریش و کنانہ ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند بنت عتبہ ہیں۔ مولانا عبدالمالک مجاہد نے کہا کہ عظیم فتح سے حاصل ہونے والے اسباق پر غور و فکر کرنے اور اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آن لائن کانفرنس سے ڈاکٹر اویس محمود سیلفی صاحب اور فیصل الوی اور دیگر نے بھی اظہار خیال کیا۔ شہر قائد سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں گھر میں ڈکیتی کے دوران سابق ملازم نے میاں بیوی کو قتل جبکہ ایک میل نرس کو زخمی کر دیا ہے۔ پولیس نے ملزم کو قتل کر کے اس کے قبضے سے لوٹا ہوا سامان بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ایس ایس پی ساؤتھ کا کہنا ہے کہ پولیس کو ڈیفنس خیابان بخاری کے علاقے میں گھر میں ڈکیتی کی اطلاع ملی۔ جائے وقوع پر پہنچے تو 2 افراد کی لاشیں اور ایک زخمی موجود تھا۔ دونوں کو تیز دھار آلے کی مدد سے قتل کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گھر میں مقتول میاں بیوی کے ساتھ ان کی ایک بیٹی بھی رہتی تھی جبکہ واردات کے وقت ایک میل نرس بھی گھر پر موجود تھا۔ پولیس کا حکام کا کہنا ہے کہ گھر کا سابق ملازم نواز گھر میں ڈکیتی کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ ملزم کو گرفتار کر کے قبضے سے لوٹا ہوا سامان بھی برآمد کر لیا گیا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں۔ 48,416 28,164 وہ لوگ ہیں جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ سوشل ورکرز 21,124، پرائیویٹ بزنس مین 15,822، سول سروس 10,293، انجینئر 9,251، اساتذہ 5,931، این جی او ورکرز 3,939، کوپریٹ سیکٹر کے 3,778، پولیٹیکل ورکر 3,270، ڈاکٹر اور میڈیکل ورکرز 2,275، آرم فورسز سے تعلق رکھنے والے 1,877، لائرز یعنی وکلا 1,099، سینئر سٹیزن ریٹائرڈ 613 اور جرنلسٹ 591 لوگ اس میں شامل ہیں۔ علاقہ وائز بھی ہمارے پاس کمپلیٹ لسٹیں موجود ہیں لیکن اس میں دیر لگ جائے گی، میں آپ کو ویسے دے دوں گا اگر آپ لوگ اپنے میڈیا پہ چلانا چاہیں۔ یہ وہ ورک فورس ہے جو ایک بہت بڑی تعداد میں حکومت سندھ کو میسر ہو سکتی تھی اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق آپ کو میں نے جس طرح پڑھ کے بتایا کہ کسی خاص سیاسی جماعت سے نہیں ہے،
یہ لوگ صرف خدمت کے جذبے کے تحت وزیر اعظم کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے سامنے آئے ہیں اور ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے پازیٹیولی. تو اب انشاءاللہ ہم تمام جو پارلیمنٹیرینز ہیں پیپلز پارٹی کے انکار کے بعد جو باقیہ جماعتیں ہیں جس میں GDA ہے, MQM ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, جماعت اسلامی ہے اور دیگر جماعتیں جو سندھ سے تعلق رکھتی ہیں, PSP ہے, ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اس ٹائیگر فورس کو ہم بروئے کار لائیں گے. اس کے جو بیسک مقاصد ہیں فی الحال جو 2 چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں. نمبر 1 جو احساس سینٹرز ہیں جہاں پہ ایمرجنسی کیش ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے وہاں پہ ان کی ڈیوٹیاں تعینات کی جائیں گی. یہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور اس امر کو یقینی بنائیں گے کہ کسی کے ساتھ کسی سائل کے ساتھ کہ جس کو پیسے دیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ ہو, فائنینشیل بنگلنگ نہ ہو, اسے اس کا حق جو ہے وہ اسے مل جائے. نمبر 2 یوٹیلیٹی اسٹورز کے اوپر ان کی ڈیوٹیاں لگائی جائیں گی. یہ 2 چیزوں کو انشور کریں گے. نمبر 1 کہ اس کے جو یوٹیلیٹی اسٹور کے جو پرائسز مختص ہیں اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو. نمبر 2 وہ لوگ جو یوٹیلیٹی اسٹور سے سبسڈائز پروڈکٹس کو بلک میں لے جا کے مہنگا بیچتے ہیں دوسری پیکنگ میں, اسے فوری طور سے روکا جائے. میں اپنے اس ٹائیگر فورس کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. میں عید کے فوراً بعد ایک بڑا اجلاس بھی ٹائیگر فورس کا کال کروں گا اور اس کو باقاعدگی سے ہم لانچ کریں گے اپنے تمام پارلیمنٹیرینز, MNA, MPs جو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ مل کے, کیونکہ ان کے حلقوں کے ان کے علاقوں کے جو یہ لوگ ہیں یہ انہی کے علاقوں میں ان کے ساتھ اور ان کی سرپرستی میں یہ کام وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دیں گے. شکریہ. گورنر صاحب یہ جو NFC ایوارڈ کے حوالے سے بھی سندھ حکومت الزامات لگا رہی ہے کہ غیر آئینی وفاقی حکومت الزامات کر رہی ہے. اس سے پہلے اس سال میں سے ممبرس کو ہٹانے کا بھی سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے یہ غیر آئینی طور پہ ان کو ہٹایا ہے. تو یہ وفاقی حکومت سندھ نے غیر آئینی الزامات کیوں ہٹایا؟ دیکھیے نمبر 1 تو مجھے ایک چیز یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب بھی سندھ حکومت کو کوئی چیز غیر آئینی لگتی ہے تو وہ میڈیا پہ آ کے کیوں بات کرتے ہیں. ان کے وزیر اعظم سے بات کرنے میں کیا قباحت ہے؟ ہر وزیر اعظم ہر ہفتے ایک میٹنگ وزیر اعلیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں جس میں تمام وزراء اعلیٰ شامل ہوتے ہیں, اس میں بات چیت ہوتی ہے. بات اپنی رکھیں وہاں پر. اگر ہر چیز کو پولیٹیکل بنانا ہے تو بات علیحدہ ہے. وفاق کوئی چیز غیر آئینی نہیں کر رہا. اگر NFC ایوارڈ ہوتا ہے اور NFC ایوارڈ ضروری ہے ہونا, اور میں مانتا ہوں کہ NFC ایوارڈ ہونا ضروری ہے, تو PFC ایوارڈ کیوں نہیں ہوتا؟ PFC ایوارڈ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا NFC ایوارڈ ہے. لوگوں کو ان کا حق ان کو ملنا چاہیے, اور اگر کوئی بات وفاق سے آتی ہے تو وہ ڈسکشن کے لیے آتی ہے, اسے ڈسکشن کی حد تک رکھنا چاہیے, ڈسکشن کرنا چاہیے. یہاں پہ ہر چیز ایک مقدس گائے کی طور سے پیش کر دی جاتی ہے کہ اس پہ بات نہیں ہو سکتی, اس پہ آپ نے بات کیا تو ہم ناراض ہو جائیں گے, اس پہ بات کیا تو ہم ناراض ہو جائیں گے. کب تک ہم ناراضگی کا اظہار اس طرح سے کرتے رہیں گے؟ ہمیں اپنے اس صوبے کی بہتری کے لیے, اس صوبے میں مزید بہتر کام کرنے کے لیے بار بار میں کہتا رہا ہوں کہ وفاق کے ساتھ مل کے چلنا پڑے گا. وفاق ایک حقیقت ہے. عمران خان ایک حقیقی طور پہ منتخب وزیر اعظم پاکستان کے ہیں. ان کی جماعت نے پاکستان میں سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں. دونوں جماعتوں کو اگر آپ علیحدہ دیکھیں تو دونوں سے ڈبل سیٹیں حاصل کی ہیں زیادہ. تو لہٰذا وہ ایک جمہوری طور پہ منتخب وزیر اعظم ہیں. کوئی انہیں مانے یا نہ مانے یہ ان کی اپنی دماغی اختراع ہو سکتی ہے, لیکن وزیر اعظم عمران خان اپنے جو ان کے دائرہ اختیار میں جو چیزیں ہیں جو ملک کو سیدھا کرنے کے لیے انہیں کرنی ہے وہ ضرور کریں گے, چاہے اس سے کوئی ناراض ہو یا خوش ہو. گورنر سندھ عمران اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے تھے کراچی میں. وہ کہہ رہے تھے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے مجھے ذمہ داری دی گئی ہے. سندھ حکومت نے ٹائیگر فورس کو متحرک کرنے سے انکار کیا. بڑی تعداد میں نوجوان ٹائیگر فورس میں رجسٹر ہوئے ہیں. ٹائیگر فورس کا کوئی سیاسی مقصد نہیں. بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران فاروق قتل کیس کا 5 سال بعد ٹرائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا, جو 18 جون کو سنایا جائے گا.
ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی سماعت انسداد دہشتگردی عدالت کے جج شاہ رخ ارجمند نے کی اور فریقین کے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا جو 18 جون کو سنایا جائے گا۔ دوران سماعت وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے پراسیکیوٹر خواجہ امتیاز نے موقف اپناتے ہوئے کہا کہ اشتہاری ملزمان متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین اور انور حسین کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ FIA کے پراسیکیوٹر نے عدالت سے استدعا کی کہ الطاف حسین کی پاکستان میں منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد بحق سرکار ضبط کرنے کا حکم دیا جائے، جس پر انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے کہا کہ عدالت یہ حکم پہلے ہی دے چکی ہے، آپ ضبط کرنے کی کارروائی شروع کریں۔ بعد ازاں عدالت نے فریقین کے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا جو کہ 18 جون کو سنایا جائے گا۔ امریکی نائب معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز کا کہنا ہے کہ سی پیک میں شفافیت کی کمی پر سخت تشویش ہے۔ سی پیک کے سودے پر پاکستان کے عوام کے لیے شفافیت پر مبنی ہونی چاہیے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی نائب معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز نے کہا کہ افغانستان میں امن پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہے۔ پاکستان کا بھی یہی کہنا ہے کہ علاقے میں امن و استحکام کا افغانستان کے بعد پاکستان کو ہی سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ امریکی نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے ایمبیسیڈر زلمے خلیل زاد کو پاکستان کا بھرپور تعاون حاصل رہا۔ پاکستان نے حافظ سعید کے خلاف مؤثر کارروائی کی اور خطے میں عدم استحکام کے لیے کردار ادا کرنے والی تنظیموں کے خلاف اقدامات کیے، تاہم پاکستان کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مزید کردار ادا کرنا ہوگا، جس کے لیے کالعدم تنظیموں کے خلاف مؤثر کارروائی ضروری ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔